مسلسل ورک سٹریس اور ملازم کی ذہنی اور جسمانی صحت پر کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ اس طریقے کی سچویشن ہو، کسی ورک پلیس میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سٹریس پہ سٹریس دیا جا رہا ہے، اس کے جو باس ہیں وہ بھی اس کو سٹریس میں رکھے ہوئے کام کروا رہے ہیں. اچھا میرے تو سمجھ کوئی نہیں آتا، اگر کوئی آپ سے کام کروا رہا ہے اور آپ کو سٹریس بھی دے رہا ہے، وہ کیا اچھی پرفارمنس دے گا اپنے کام کی، کیا اچھا رزلٹ دے گا؟ آپ اس سے امید بھی اچھے کی کریں کہ کام اچھا کر کے دے، یہ میرا امپلائی، میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، میں اپنی جیب سے مال نکال کے اس کو دیتا ہوں، مجھے کام بھی بیسٹ دے، مگر اس کو سٹریس دے کے جو ہم کام نکلوائیں گے، کیا اس کی وہ پرفارمنس اچھی ہوگی، وہ رزلٹ اچھا دے گا، وہ ہمیں سارا کام صحیح کر کے دے گا، دل سے کرے گا، ہمارے لیے بیسٹ کام ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. جاپان میں نا ایک کانسیپٹ تھا، ایک ٹرم ہم یوز کرتے تھے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے. ایک ٹرم ہوتی تھی، اس کو ہم کہتے تھے کیروشی. اچھا کیروشی کیا تھی؟ کیروشی کا مطلب جو لٹرل میننگ جو تھا وہ تھا ڈیتھ بائی دا اوور لوڈ اینڈ اوور ایکسپیکٹیشنس. جیپنیز آپ کو پتہ ہے بڑے پرفیکشنسٹ ہیں نا. اچھا وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ دے ٹیک اٹ ویری سیریسلی. وہ کام کو اور ان چیزوں کو وہ جو ہیں وہ جو 6 سگما کا جو کانسیپٹ آیا اور وہ سارا انہوں نے کیا جی کہ ہر چیز بالکل پرفیکشن پہ ہونی چاہیے. اچھا وہ لوگ اتنی پرفیکشن پہ لے جاتے تھے کہ وہ لٹرلی وہاں پہ ورک پلیس پہ ڈیتھس ہونی شروع ہو گئیں ڈیو ٹو دا کارڈیک اریسٹ، ڈیو ٹو دا ادر فیکٹرس. بی پی شوٹ ہوا اور وہ اس کی وجہ سے ڈفرینٹ ایشوز آئے اور ہارٹ فیلئر ہوا اور اس طرح سے چیزیں. ہم نے نا گریجولی، اور یہ 30 سال پرانا یہ کانسیپٹ ہے، 30-35 سال پرانی بات. ہم ابھی تک انفارچونیٹلی نا انہی پیرامیٹرز اور انہی چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا امپلائی اسٹریس دینا فضا، وہ کسی بھی صورت وہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو ہی نہیں سکتا، اس کی کریٹیو سکلز کبھی ایکٹیویٹ ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ اپنے طور پہ بینگ این امپلائر آپ یہ ایزیوم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں اگر اس سے ایکسپیکٹیشنز بڑھا رہا ہوں اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بڑھا رہا ہوں اور میں اس کو اس طرح سے سٹریس دے رہا ہوں تو ہی اور شی ول بی ایبل ٹو پرفارم. وہ ایکچولی پرفارم نہیں کرے گا. ہوگا کیا کہ وہ کلیپس خود بھی کرے گا اور وہ کلیپس آپ کی آرگنائزیشن کو بھی کروائے گا. آپ کی سوسائٹی میں ورک پلیس سٹریس کی وجہ سے جتنے نیوروسس کے کیسز آج کل آ رہے ہیں اتنے کبھی نہیں آئے. اسکیزوفرینک لوگ اتنے کبھی نہیں تھے جتنے آج آپ کا ورک پلیس جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کر رہا ہے. نیوروسس کے جتنے کیسز آپ کے آج آ رہے ہیں وہ کبھی نہیں آئے تھے. ہو کیا رہا ہے؟ لوگ جو ہیں وہ ایز اے ریزلٹ سٹریس، جیسے میں نے کہا ایک حد تک سٹریس جو ہے وہ دیٹ از پازیٹیو، آپ اس کو لیں اور آپ اپنے کام کو کمپلیٹ کر لیں، اس حد تک تو ہے ٹھیک. لیکن ونس یو کیپ آن ہیمرنگ سم ون، یہ کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کس طرح سے کر رہے ہو، آپ کی ورک پلیس پہ اگر یہ سارے کا سارا انوائرمنٹ رہے گا تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا؟ الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ آپ کا وہ امپلائی کلیپس کرے گا، آپ کا وہ امپلائی. اس کا مطلب جو کام کی پیداواری ہے وہ اور کام کی صلاحیت کرنے کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی پیداواری جس کو آپ پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں، کریٹیوٹی جس کو آپ تخلیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آج دنیا میں جتنی انوویشن ہو رہی ہے وہ دیٹ از بیکاز آف دیٹ کریٹیوٹی. اچھا میری چونکہ اپنی پی ایچ ڈی اسٹریس مینجمنٹ پہ اور بیہیویئرل سائنسز پہ ہے، میں نے اس پہ بہت سارا کام بھی اس پہ کیا. ہوتا کیا ہے کہ آپ کی کریٹیوٹی اسی وقت مر جاتی ہے جب آپ اس کو اننیسیسری انڈیو آپ اس کو پریشرز دینا شروع کرتے ہیں. اچھا ایک بات، یہاں پہ ہم نے بڑوں کی تو بہت بات کی، مگر یہاں پہ یہ بات نہ کرنا بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بچے بھی جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے، جو مزدور کا بچہ ہے وہ تو اسکول سے زیادہ کام کے پلیس میں زیادہ جاتا ہے، میکینک کا کام سیکھنے جائے گا، یا کچھ ایسے گھر ہیں مزدور کے بھی گھر، غریب کے بھی گھر ایسے کہ جہاں پر اب وہ یہ کہتے ہیں پڑھا پڑھ بھی لے تو بچہ ساتھ میں کام بھی سیکھے، جس میں ایک ایک اسکل ہے. باپ اگر میکینک ہے تو باپ کہتا ہے اس کو بھی آنا چاہیے، باپ اگر پلمبر ہے باپ کہتا ہے میرے بیٹے کو بھی پلمبرنگ آنی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ ٹیکنیشین ہے تو وہ کہتا ہے اس کو بھی ٹیکنیشین کا کام آنا چاہیے، اپنے ساتھ لے کے جائے گا، سکھائے گا کون سی تار یہ وہ ہر چیز، ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ بھی ورک پلیس ہو گیا نا اس کے لیے، چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کام کرے، کسی استاد کے ساتھ، چھوٹے استاد کے ساتھ کام سیکھنے لگا ہوا ہے، اور اس کو بھی وہاں پہ پورا وہ سب کچھ فیس کرنا پڑا. اب بچوں کی کیا مینٹل سچویشن ہوتی ہے، ادھر کیا سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ تو کام بھی مشکل ہے. ورک ایٹماسفیئر پہ بھی چلو اے سی میں، صوفے کے سامنے، لیپ ٹاپ کے سامنے، پیپروں کے سامنے بیٹھ کے ہو رہا ہے. جس جگہ پہ ایک چھوٹا بچہ مزدوری کر رہا ہے، چاہے 15 سال کا، 16 سال کا، 17 سال کا، ہمارے معاشرے میں 16 سال کے بعد تو ویسے ہی گھر سے نکالتے رہتا ہے، جاؤ جا کے کچھ کما کے لاؤ، اپنے کموں کی طرح گھر پہ بیٹھے ہو، چاہے تار لگاؤ، اینٹینے لگاؤ، کیبل لگاؤ، کچھ بھی کرو جاؤ.
تو اب یہ جو اسٹریس ہے ان بچوں کو ادھر، اس کا کیا سچویشن ہے؟ وہ بچے اس اسٹریس سے کیسے نکلیں گے؟ یہ نا ویری ویل پوائنٹڈ آؤٹ. دیکھو اس میں نا جب آپ بچوں کی بات کرتے ہیں نا تو بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. بچہ بے شک وہ مزدور کا بچہ ہے یا بچہ وہ کسی انڈسٹریلسٹ کا بچہ ہے. یہ بیسیکلی نا ہم اس کو کہتے ہیں جو آفیسز وغیرہ میں پیون وغیرہ ہوتے ہیں، چائے والے ہوتے ہیں، سارے 17 18 16 15 سال کے بچے ہوتے ہیں، سب نے رکھے ہوئے، ہر جگہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا اب دیکھیں چائلڈ سائیکالوجی جو ہے نا، جب اب بلو 18 ہم اس کو وی کال اٹ چائلڈ سائیکالوجی. اچھا بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر اس کو بتائیں آپ. جی شور ہے نا، یہ آپ نے بتانا ضرور ہے. ہر آفس میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو پیون ہوتا ہے، چائے والا ہوتا ہے، صفائی والا ہوتا ہے، یا پیپر ادھر سے ادھر لے کے جانے والا ہوتا ہے. اب ان بچوں کے اوپر بھی تو سٹریس ہوتا ہے، یہ کیسے دور کیا جائے گا؟ بریک کے بعد بات کریں. اچھا ینگ بچہ ہے جو کہ 18 19 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ دماغ سے ویسے ہی آپ کو پتہ بچے ہوتے ہیں سارے. اب یہ زیادہ تر آفیسز میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، پیون ہوتے ہیں، چائے والے ہوتے ہیں، کچن کیبنٹ میں چیزوں میں دیکھنے والے ہوتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا، اور پیپر ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں آپ کے آفس ورک کے. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اسٹریس بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ میکینک کا کام سیکھ رہے ہیں، کوئی دوسرے اور فیلڈ میں پلمبرنگ سیکھ رہے ہیں. اب ان کے بارے میں بتائیے، جب یہ کام کرنے نکلتے ہیں تو ان کو بھی تو اسٹریسڈ ہوتا ہے. اب ایک میچور آدمی جو آفس سے اسٹریس لے رہا ہے، اس کا انوائرمنٹ دوسرا ہے، اور یہ دوسری اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی کیسے ٹیکنیکس ہے، ان کو ڈیل کرنے کی ٹیکنیکس کیا ہے ان کے لیے؟ اسٹریس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، اور اسٹریس سب کے لیے، اسٹریس 5 سال کے بچے سے لے کے آپ کا ٹل یور آپ کا 100 ایئرس کا اگر کوئی آدمی ہے تو وہاں تک اسٹریس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اسٹریس کی ٹائپس جو ہیں، اس کی جو ایک فیلنگ ہے وہ ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے، اس کی گریوٹی ڈیفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن اسٹریس جیسے میں نے کہا کہ وہ سب کے لیے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا اب اگر آپ نے جس کلاس کی آپ نے بات کی کہ یہ جو بچے ہمارے پاس جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، ہم نارملی ایز اے سوسائٹی ہم یہ بہت دفعہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دے آر ہیونگ دا سیم ایموشنز، دے آر ہیونگ دا سیم کائنڈ آف اسٹف جو کہ ہمارے پاس ہے. اچھا اب وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ان کی سیم فیلنگز ہیں. یہ ایگریویٹ کب ہوتی ہیں، ان کی ایگریویٹ یہ کب ہوتی ہیں، اسپیشلی اگر ہم اس کلاس کی بات کریں، جب یہ بچے فائنینشیل سٹریس جب یہ کیری کرتے ہیں. اب ایک بندہ ایک میچور آدمی اگر گھر سے فائنینشیل سٹریس کیری کر کے آپ کے ورک پلیس پہ آ رہا ہے، اس بیچارے کے ہی از ہیونگ ہز اون سیٹ آف ایشوز، اور آپ اسے ڈانٹ ڈپٹ کے آپ اسے یہ کر رہے ہیں کہ تم یہ بھی کرو، تم یہ بھی کرو، تم یہ بھی کرو. اب وہی انڈیویجول جو ہے وہ بیچارہ وہ گھر سے کن سرکمسٹانسز میں سے وہ نکل کے آ رہا ہے، یو نیور کیئر فار اٹ. ٹھیک ہے. اور پھر جس جنریشن کی آپ بات کر رہی ہیں، جس کو آپ ریفر کر رہی ہیں، یہ جنریشن از ایکسٹرا سینسٹیو جنریشن. جین زی اور جین الفا از ایکسٹرا سینسٹیو جنریشن. اس کی پرورش صرف ماں باپ نے نہیں کی، اس کی پرورش اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ نے بھی کی ہے. یہ جو ایکسٹرا سینسٹیو جنریشن ہے، اس کو ایکسٹرا سینسٹیولی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ادروائز دیکھیں یوتھ میں اب بھی اس سٹریس کی وجہ سے آپ کی سوئسائڈ سے لے کے آپ کی ہر چیز کی جو ریشو جو ہے وہ آپ کی اتنی بڑھ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یوتھ، آپ کو یاد ہے کہ آج سے 25-30 سال پہلے جب ہمارے بڑے تھے، جب ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے کبھی سٹریس کی کمپلین کی تھی؟ نہیں، کبھی بھی شاید بہت کم تھی. اچھا اب اس کے ریزن کیا؟ بہت کوئی بات کرتے بھی تھے تو کسی چیز کی، جیسے کوئی فوتگی ہو جائے یا کوئی کسی کا پراپرٹی میں نقصان ہو جائے یا کوئی بھی بڑا لاس، تو اس پہ یہ کہہ دیتے تھے ہمیں غم لگ گیا ہے، کہ ہمیں اس بات کا غم ہے کہ یہ ہوا، یا بیٹی کی کہیں صحیح شادی نہیں ہو تو کہتے ہیں ہمیں اس بات کا غم ہے کہ شادی سے. اسٹریس میں ہر وقت رہنا، ہر وقت اسٹریس فیل کرنا، ایسا تو کچھ نہیں تھا. ایسا ہی ہے. ابھی کا پرابلم یہ ہے کہ اس جنریشن کا پرابلم یہ ہے چونکہ ایکسٹرا سینسٹیو جنریشن ہے، چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایز اے ریزلٹ ہمارے جیسے جو جین ایکس جین وائی کے جو لوگ ہیں، ایون بیبی بومرز بھی جو ہیں، وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ اس اسٹریس کو وہ اٹس اے فیلٹ فیلنگ کہ آپ نے کسی چیز کو فیل کیا. اب اسٹریس جو ہے ہمارے بڑوں میں کیوں نہیں تھی؟ سمپلر لائف سٹائل تھے، کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. پھر ریزیلینٹ تھے لوگ. ٹھیک ہے. نیچرلی ریزیلینٹ تھے. جن ہارمونس کی ہم بات کر رہے ہیں آج، یہ سارے کے سارے وہ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے اس کو کوپ اپ کیسے کیا جائے نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو کوپ اپ کرنا ہے، اگر اس یوتھ نے کرنا ہے یا ینگ لوگوں نے کرنا ہے، وہ کیسے کوپ اپ کریں گے؟
وہ کوپ اپ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, لیکن اگین جب تک وہ اسٹریسرز کنٹرول نہیں ہوں گے جو کہ اس کا سورس ہیں, تب تک اس کو کوپ اپ کرنے کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی آپ کی پراپرلی وہ ان پلیس نہیں ہوں گی. سر یہ جو مونوپلیز ہوتی ہیں آفیسز میں, یہ نہیں جینے دیتی, یہ بڑی تکلیف والی ہوتی ہیں. اچھے خاصے بندے کو, کام کرنے والا بندہ, انٹرسٹ لے کے اپنی جاب کو اچھی طریقے سے نبھانے والا بندہ, مگر اس کو اتنی مونوپلی کا شکار بنا دیا جاتا ہے کہ وہ ادھر بہت اسٹریسڈ, لیفٹ آؤٹ فیل کرنے لگ جاتا ہے. اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ آفس کی مونوپلی بہت گندی ہوتی ہے. ہاں, وہ ایک نا ہم ویریبل یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن آف پالیٹکس. پالیٹکس جو ہے نا وہ آفیسز میں, جہاں پہ تیسرا انڈیویجول آئے گا نا, گھر میں, آفس میں, کہیں بھی جہاں پہ تیسرا انڈیویجول آتا ہے نا, وہاں پہ ہمیشہ پالیٹکس سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جیسے جیسے نمبر اس کا بڑھتا جاتا ہے وہ پالیٹکس کی گریوٹی بڑھتی جاتی ہے. اچھا, ہم جو بیہیویئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی پالیٹکس, اور جس کو آپ نے مونوپلی جو آپ کہہ رہی ہیں, پالیٹکس بیسیکلی ہوتی کہاں پہ ہے؟ پالیٹکس بیسیکلی ہوتی ہے جہاں پہ رولز آف دا گیم آپ کو کلیئر نہیں ہوتے, جہاں پہ آپ کو دفتر کے اندر آپ کو آپ کی جے ڈیز کا پتہ نہیں. اچھا, آپ کو اپنی جے ڈیز کا پتہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پھر آتا ہے کہ آپ کے پاس وہ کرنے کے لیے انف اسکل سیٹ نہیں ہے, پھر ایکسپیکٹیشنس کلیئر نہیں ہے, رولز کلیئر نہیں ہے, بہت ساری چیزیں جو کمیونیکیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. ایز اے ریزلٹ ہوتا ہے کہ لوگ پھر گوسپس کرنے لگتے ہیں. اچھا, جب وہ گوسپس کرنے لگتے ہیں تو گوسپس میں پھر سب سے امپورٹنٹ پھر جو چیز آتی ہے وہ گوسپس میں سب سے پہلے جو ہمارے کلچر میں جو آتی ہے وہ آتی ہے لیگ پولنگ آپ کی, کہ آپ پھر یہ نہیں کرتے کہ یو ایکچولی ٹرائی ٹو ایکسیل یور سیلف, رادر یو ایکچولی ٹرائی ٹو پل ادرس, کہ میں اب کم از کم اس کو اپنے لیول پہ, کیونکہ وہ ایکوٹی تو آپ نے انشور کرنی ہوتی ہے نا, وہ نیچرل انسان کی ایک انسٹنکٹ ہے. اچھا, اب ہوگا کیا کہ اس کو اب واپس کھینچیں گے. ایز اے ریزلٹ ہوگا کیا کہ وہ پالیٹکس جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ آپ کے اسٹریس کی طرف سب سے زیادہ جو چیز لیڈ کرتی ہے وہ یہی پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ورک پلیسز جو ہیں وہ ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آل ٹوگیدر وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ نہ کریٹیوٹی رہتی ہے نہ پھر پرفارمنس رہتی ہے. آپ یہ دیکھو فضا کہ آج ہم یہ ورک پلیس اسٹریس کی بات کر رہے ہیں, آپ گوگل کا آفس دیکھیں, آپ یوٹیوب کا آفس دیکھیں, آپ ایپل کا آفس دیکھیں, آپ کو شاید اتفاق ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, سلیکون ویلی میں جو ان کے جو آفسز ہیں, ہیڈ ملٹیپل ٹائمز ہیڈ دا چانس ٹو وزٹ دیئر آفسز اینڈ آل دیٹ. اتنا کہ انہوں نے لائیولی ان آفسز کو بنایا ہوا ہے. اچھا, لائیولی کیسے کہ دے ہیو جمنیزیم, اسپا اس کے اندر ہیں, پارلر اس کے اندر ہیں, اس کے اندر باقی ساری فیسلٹیز اس کے اندر ہیں, کیفیز ہیں. اچھا, سو مچ اسٹریس کہاں سے رہے گا, جا کے بندہ اسٹرینتھ ٹریننگ کرے گا, اسٹریس ریلیو, ٹھیک ہے, بندہ جا کے اسپا کر لے گا, اسٹریس ریلیو, ریلیکس کر لیا, بندے نے کو جا کے کافی اچھے اسنیکس کھا لیا, اسٹریس ریلیو, یو نو لائک تھوڑا سا می ٹائم بھی مل گیا, کام بھی کر لیا. ہمارے پاس اس طرح کی بہت مشکل سے جو ہے نا کمپنیز ایسے کوئی ادارے بنتے جہاں پر اس طرح کے اسٹریس ریلیو اپنے ورک پلیس پہ انوائرمنٹ ایسا بنایا جائے جہاں پہ لوگوں کو چیزیں دی جائے, تو پھر وہ واقعی اچھا جو ہے نا کام کرتے ہیں, پروگریس کرتی ہے وہ کمپنی بھی. سر تھینک یو سو مچ, بہت اچھا الیبریٹ کیا آپ نے. ول کال یو اگین فار شیور, اور بھی مزید ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تھینک یو فار یور ٹائم, ول سی یو ان شاء اللہ. بہت خیال رکھیے گا.